ذرا غور کریں، اتنی شانوں والی ہستیاں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کون علی؟ وہ علی جس کے بارے میں حضور فرمائے علی کے چہرے کی طرف بھی تکنا عبادت ہے، وہ علی جس کے بارے میں حضور فرمائے علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کون علی؟ وہ علی جس کے بارے میں حضور فرمائے حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، جدھر حق گیا ادھر علی گئے، جدھر علی گئے ادھر حق گیا۔ کون علی جس کے بارے میں حضور فرمائے علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو اکٹھے ہو کر آئیں گے۔ وہ شانوں والے علی جس کے بارے میں حضور فرمائے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اتنی شانوں والا علی، اس کے بارے میں حضور فرمائے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اللہ نے ساری شانیں تجھے عطا کر دی ہیں لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں حضور فرمائے اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ وہ عمر جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود، زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، زمین پر درہ مار کر کہتے ہیں زمین رکتی کیوں نہیں؟ کیا عمر نے تیری چھاتی پر انصاف نہیں کیا؟ درہ مار کر جب کہا زمین فوراً تھم جاتی ہے۔ وہ عمر جس کی یہ شان ہے کہ دریائے نیل جو ایک لڑکی مانگتا تھا نوجوان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کی طرف خط لکھ کر رکا لکھ کر بھیجتے ہیں کہ اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر تو کسی اور کے حکم سے چلتا ہے، کسی اور کا تابع ہے تو نہ چل۔ آج تک دریائے نیل بند نہیں ہوا۔ اور اتنی شانوں والا عمر، اس کے بارے میں حضور فرمائے لو کانا بعدی نبیًا لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ان کو حضور علیہ السلام نے نبی قرار نہیں دیا، حضور علیہ السلام کے شہزادگان ان کو نبوت نہیں ملی، تو کوئی ایرا غیرہ آ کر دعویٰ کرے نبوت کا تو ہم کیسے مان لیں؟ جب اتنے فضائل اور اتنی شانوں والی ہستیوں کو نبوت نہیں دی گئی تو تم تو پھر بھی کل آئے ہو۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی جو گواہی ہے یہ صرف انسانوں نے ہی نہیں دی بلکہ جانور بھی جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ دیکھیں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، قبیلہ بنو سلیم کا ایک بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں اس وقت تک ایمان قبول نہیں کروں گا، اسلام کے دائرے میں نہیں آؤں گا جب تک یہ گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گو سے مخاطب ہوئے تو گو نے آگے سے جواب دیا لبیک و صادق، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور آپ کے حکم کی فرما برداری کے لیے بھی حاضر ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا معبود کون ہے؟ تو گو نے آگے سے جواب دیا کہ حضور میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی بادشاہت زمینوں میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اے گو دس میں کون ہوں؟ تو گو نے فوراً کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، سونیا تو تے اللہ دا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اور پھر گو کے اگلے جملے بھی سنیے، حضور جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ وہ جو بندہ آیا تھا وہ فوراً حضور کے قدموں میں گر کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ دیکھیں گو بھی جانتی ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین۔ اسی طرح وہ دراز گوش، یہ کئی بار آپ بات سن چکے، اسی ممبر سے بھی کئی اور علماء سے بھی آپ نے سنی ہوگی، وہ دراز گوش جو فتح خیبر کے بعد حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا اور حضور علیہ السلام نے اس سے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی، اس نے حضور سے باتیں کی، حضور علیہ السلام نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا جی میرا نام شہاب بن یزید ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنی نسل کا 60واں گدھا ہوں، یعنی میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے ہوئے تھے، 60 گدھے ہوئے تھے۔ اور اس نے اگلی بات یہ کی، اس نے کہا کہ ان 60 میں سے میں آخری ہوں، یعنی 60واں میں ہوں، اور مجھ سے پہلے جتنے بھی تھے ان سب پر نبیوں نے سواری کی ہے، اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر سواری کریں گے، کیوں؟ میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ اور گدھا بھی جانتا ہے، دراز گوش بھی جانتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، تو انسان اشرف المخلوقات ہو کر ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، حضور کو آخری نبی نہیں مانتا۔ تو احباب ذیوقار یہ ہے عقیدہ ختم نبوت جو صحیح احادیث اور قرآن کریم کی بیشتر آیات سے ثابت ہے، اور اس پر صرف انسانوں کی گواہیاں نہیں ہیں بلکہ جانور بھی اس پر گواہ ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ چند ایک گزارشات ہیں جو
عقیدہ کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کرنی ہے، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ دیکھیں نوجوان حضرات خاص طور پر توجہ فرمائیں، وہ حضرات جن کے پاس موبائل فون ہے، جو سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں، ہمارا اگر تعلق یا ہمارا شغف اگر کھیل کے میدان کے ساتھ ہے تو ہمارا جو فیورٹ اور پسندیدہ کھلاڑی ہے اگر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کا دفاع کرنے کے لیے فوراً تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اگر تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے تو ہماری جماعت اور ہمارے سیاسی لیڈر کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم اپنے اس سیاسی لیڈر کا دفاع کرنے کے لیے بھی اپنے پاس مواد رکھتے ہیں، اور ہم نے کچھ چیزیں ذہن میں رکھی ہوئی کہ ہم نے اپنے مخالف کو فلاں فلاں جواب دینا ہے۔ اسی طرح ہم مختلف کاروبار اختیار کیے ہوئے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے ہمارا تعلق ہے۔ جو بندہ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہے، جو کاروبار اختیار کیے ہوئے، اس کو اپنے کاروبار کی اے سے لے کر زیڈ تک ساری معلومات ہیں۔ میں سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں لیڈر کے بارے میں ہمیں سارا پتہ ہے، اپنے پسندیدہ کھلاڑی کے بارے میں ہمیں سارا پتہ ہے، اپنے کاروبار کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا دین اتنا سستا آ گیا ہے کہ اس کے بارے میں اور اس کے عقیدے کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا؟ ہم کوئی چیزیں ذہن میں نہیں رکھ سکتے؟ لطیفے ہمیں یاد ہیں، غزلیں ہمیں یاد ہیں، شعر ہمیں یاد ہیں، قصے کہانیاں ہمیں یاد ہیں، غیروں کی کہانیاں تو یاد رکھی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ کیا ہم جس دین کے ذریعے ہمیں عزتیں ملی ہیں، ہم اس دین کے متعلق کچھ اہم چیزیں اور بنیادی چیزیں بھی یاد نہیں رکھ سکتے؟ خدا را عقیدے کے حوالے سے اور خاص طور پر ختم نبوت کے عقیدہ کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر ایک بات پڑھا کریں، اس کو سمجھا کریں، یاد کیا کریں۔ سال کے بعد آپ کے پاس ایک بڑا سرمایہ ہوگا اور کوئی بھی راہ چلتا آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اگر کسی کے پاس نمبر نہیں ہے تو وہ سامنے فلیکس لگی ہوئی ہے، اس پر نمبر بھی لکھا ہوا ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے، مجھے واٹس ایپ میسج کریں، اسی پر واٹس ایپ بنا ہوا ہے، آپ کو گروپ میں شامل کیا جائے گا۔ اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، کوئی پریشانی کا سامنا ہے، کوئی دینی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی عبادت کا کوئی معاملہ ہے، آپ اس گروپ میں میسج کریں، اور آپ کی وساطت سے جب آپ کو جواب دیا جائے گا تو آپ کی وساطت سے وہ پیغام کئیوں تک جائے گا۔ یہ ہے وہ کرنے والے کام جو ہم نے کرنے ہیں معاشرے میں۔ دوسری گزارش میری والدین سے ہے، دیکھیں ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دیں۔ دنیاوی ترقی سے میں نہیں روکتا، کوئی بھی ممبر رسول والا بندہ جو ممبر رسول کے تقاضوں کے مطابق پیغام حق لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ آپ کو دنیاوی ترقی سے کبھی نہیں روکے گا۔ ہمارا ماضی اس حوالے سے بڑا روشن ہے، تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارا حال ہے جو تاریخی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے بھی ذمہ دار ہم خود ہیں۔ دنیاوی ترقی سے، دنیاوی تعلیم سے میں نہیں روکتا، لیکن جہاں ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، دلواتے ہیں اور اس پر خرچ کرتے ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی دینی اور اعتقادی جو وہ تربیت بھی کریں، دینی لحاظ سے بھی ان کی تربیت کریں اور عقیدے کے لحاظ سے بھی ان کی تربیت کریں۔ اور یہ کام ہم نے صدیاں سال گزارنے کے بعد نہیں کرنے، بلکہ بچہ جب تھوڑا بہت سمجھنا بوجھنا اس کو آ جائے، یعنی اس کی سمجھ بوجھ کام کرنا شروع کر دے، اس کو بولنا آ جائے، تب سے ہم نے یہ کام شروع کر دینا ہے۔ اور مائیں لوریاں دے اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کی، تاکہ بچے بڑے ہوں تو ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جدا نہ کر سکے، گنبد خضرا کے مکی سے اس کی توجہ کو ہٹا نہ سکے۔ آج جو نسل بے دینی اور الہاد کی طرف جا رہی ہے، آج کی نئی نسل کو اس گنبد خضرا کے مکی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری گزارش میری ایک بار پھر ان احباب سے ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا پر آج دین اسلام کے خلاف ایک بڑا فتنہ مختلف صورتوں کی شکل میں ہمارے خلاف، دین اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے، اور وہ دین اسلام کا جو اصل رخ ہے اس کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کا جو مفہوم ہے اس کو بدل کر لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر۔ یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ کئی نوجوان ایسے ہیں جو فیس بک کی سنی ہوئی بات کو لے کر، یوٹیوب کی سنی ہوئی بات کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو صدیوں سے کام کر رہے، سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں اور مولوی صاحب پر آ کر اعتراض، مولوی جی تسی یہ گل پہ دس دیو، اساں یوٹیوب تو سنا فلاں مولوی صاحب ہے پہ گل کرتے سن۔ دیکھیں بھئی یہ فتنہ سوشل میڈیا کا یہ ہماری نوجوان نسل کو کھا رہا ہے، تو ہم نے اس کا پازیٹیو استعمال کرنا ہے۔
ایک تو دین اسلام کا دفاع کرنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں بری ہی ہوں۔ سوشل میڈیا پر دونوں پہلو موجود ہیں ہمارے پاس، اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو آپ کو یہ غلط راہ کی طرف لے جائے گا، اگر آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے کئی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ میں ایک مثال صرف دے دیتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں آج جو مہنگائی چل رہی، جو کتابیں ہیں نا، کتابیں آج سے 2 سال پہلے اگر وہ ایک کتاب 300 روپے کی ملتی تھی نا، آج اگر مارکیٹ میں چلے جائیں وہی کتاب آپ کو 900 1200 سے کم نہیں ملے گی۔ تو سوشل میڈیا، بلکہ یہ موبائل فون جو ہے، اس میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے PDF، بلکہ کئی موبائل کے اندر ویسے ہی موجود ہوتا ہے سسٹم کے اندر۔ تو اگر آپ کوئی کتاب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو موبائل فون آپ کو اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے اور یہ سہولت بھی دیتا ہے کہ آپ وہ کتاب جو آپ 1200 میں خرید کر مارکیٹ سے لاتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ چند MBs کا استعمال کر کے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔